اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں اس بابرکت دن، اس بابرکت موقع پر ایک اسپیشل پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم اپنی شہزادی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی شہزادی کونین معصوم عالمیان حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کے موقع پر اپنے وقت کے امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور تمام ناظرین آپ کی خدمت میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آج ہم شہزادی کے بارے میں، ان کے لطف و کرم کے بارے میں، قرآنی آیات کے بارے میں، اور ان کی کس طریقے سے ولادت باسعادت کے موقع پر ماحول تھا، اور کس طریقے سے حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ ایک ایسی واحد شخصیت ہے کہ جس نے اپنی ذات بابرکت سے پوری دنیا کو روشن کر دیا۔ خواتین کے لیے ایک عمدہ مشعل راہ، اور جیسا کہ کہا بھی جاتا ہے کہ اگر خواتین اپنے آپ کو کنیزان زہرا کہتی ہیں اور اصولاً اپنی پوری زندگی کو اس شہزادی کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن رہتی ہیں، تو یقیناً ہر ایک خاتون کا گھر جنت نشین نظر آتا ہے۔ آئی ناظرین، اس موقع پر ہم بات کریں گے ایک ایسے عالم دین کی جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہماری خوش نصیبی بھی ہے کہ آج اس بہترین موقع پر وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہماری مراد ہے حجت الاسلام علی جناب مولانا محمد حسین حسینی صاحب مظفر نگر سے تشریف لائے ہیں، اور آج ہماری بھی یہ سعادت ہے کہ ہم اس پروگرام کے ذریعے آپ سے روبرو ہو رہے ہیں۔ آغا السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ بہت خیر مقدم ہے، اور آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں وقت کے امام کے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ، اور میں آپ کی طرف سے اور اپنی طرف سے اور پوری قوم کی جانب سے جو ہے وہ اس جشن کے وارث حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خدا سے امید رکھتا ہوں کہ آج کے اس جشن کی جو بھی عیدی ہوگی وہ مومنین تک ضرور پہنچے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ناظرین، آئیے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اس خوبصورت گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اس نورانی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت یقیناً جب انسان کو انسان کامل بنایا تو خدا نے فخر و مباحات قرآن کے ذریعے ہم تک پہنچایا کہ اس کو فخر ہوا کہ میں نے انسان کو خلق کیا، لیکن وہ ذوات مقدسہ جن کو خدا نے تخلیق کیا تو اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، اور خصوصاً ہم شہزادی کا اگر تذکرہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس عنوان اور جس موضوع کے تحت ہم یہاں جمع ہوئے ہیں وہ ہستی اور وہ ذات وہ ہے کہ جس پر گفتگو کرنا یا جس کی معرفت کو ہر انسان پہنچ نہیں سکتا، اس لیے کہ سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات عام لوگوں سے بہت جدا ہے۔ یقیناً جب عام انسان کی کیفیت یہ ہے کہ پروردگار عالم اس کی عظمت اور اس کی شان کے لیے کہہ رہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو خلقت کے عظیم اور اعلیٰ درجے پر خلق کیا ہے جسے احسن کہا جاتا ہے۔ جب عام آدمی کے حالات یہ ہیں کہ خدا کہہ رہا ہے کہ لقد کرمنا بنی آدمہ، اے بنی آدم ہم نے آپ کو صاحب کرامت بنایا، تو پھر ان ذوات مقدسہ کا کیا کہنا کہ جن کے صدقے میں خدا نے اس کائنات کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ سیدہ کی ذات وہ ذات ہے کہ اگر اس ذات کو سبب خلقت کائنات کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ بے شک آپ کا وجود حجاب الہی ہے، آپ لیلۃ القدر ہیں۔ قرآن سے پوچھا گیا کہ شب قدر کیا ہے، تو قرآن نے جواب دیا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے۔ مگر جب معصوم سے پوچھا گیا کہ شب قدر کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ شب قدر سے مراد ہماری جدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ واقعاً یہ ہم لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں وہ کردار اور وہ نمونے عطا کیے کہ اگر ہم ان نمونوں کو لے کے کائنات کی کسی بھی قوم کے سامنے جائیں تو دنیا ہمیں کنگال نظر آئے گی، اس لیے کہ کسی کے پاس ایسے کردار نہیں ہیں، نہ ہی مردوں میں ایسے کردار ہیں اور نہ ہی خواتین میں ایسے کردار ہیں۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ 14 معصومین ہیں جس میں 13 مرد ہیں اور ایک خاتون ہے، تو وہ خاتون بھی اس پائے کی ہے کہ جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔
جس کے لیے معصوم فرماتے ہیں کہ ہم 11 تمہارے لیے حجت ہیں، سیدہ ہمارے لیے حجت ہیں۔ کیا کہنے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم 11 تمہارے لیے حجت ہیں اور سیدہ ہمارے لیے حجت ہیں، یعنی امت کے لیے حجت ہونا اور ہے، اماموں کے لیے حجت ہونا اور ہے۔ یقیناً یہ جو سلسلہ بتایا گیا ہے 11 اماموں کا، جس امام کے زمانہ غیبت میں ہم ہیں، جو اس وقت وارث زمان ہیں، جو آخری امید جہاں ہیں، وہ بھی انہی کو اپنے لیے حجت مانتے ہیں۔ کس کیفیت اور کس عظمتوں کی مالکہ ہیں سیدہ سلام اللہ علیہ۔ دیکھیے کبھی کبھی ہمارے یہاں جو ہے ایک جملہ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے کہ ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے۔ جی، یہ عموماً خصوصاً ہمارے ہندو پاک میں جو ہے جہاں جہاں اردو زبان بولی جاتی ہے وہاں یہ جملہ کثرت سے بولا جاتا ہے کہ بھئی ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے۔ مگر آج تک ہم یہ طے نہیں کر پا رہے کہ وہ عورت جو ہے وہ کس کیفیت کی ہے۔ کیا کہنے، چونکہ اللہ نے عورت کو جو ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک وہ ہے کہ جب وہ بیٹی کے صورت میں ہوتی ہے، ایک وہ ہے کہ جب وہ زوجہ کی صورت میں ہوتی ہے، ایک وہ ہے کہ جب وہ ماں کی صورت میں ہوتی ہے۔ تو یہی اس کے 3 رخ ہیں، یہی 3 انداز ہیں، یہی 3 عنوان ہیں اور یہی 3 شناخت کے ذریعے ہے، یا وہ بیٹی ہے، یا وہ زوجہ ہے، یا وہ ماں ہے۔ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے، تو یہ تو طے کرنا ہوگا کہ وہ عورت آیا بیٹی ہے، زوجہ ہے یا ماں ہے۔ اگر پوری دنیا کھڑی ہو کے یہ کہہ رہی ہے کہ وہ خاتون جو کامیابی کی ضمانت ہے وہ بیٹی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کو ماننا پڑے گا کہ مصطفیٰ کی کامیابی کے پیچھے سیدہ ہے، کیا کہنے، کیا کیونکہ سیدہ بیٹی ہے۔ یقیناً اور یقیناً، اگر آپ یہ کہیں گے کہ نہیں وہ عورت جو کامیابی کا سبب ہے وہ زوجہ ہے، وہ زوجہ ہے، تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ مولا متقیان سرکار حضرت علی ابن ابی طالب کی کامیابی کا راز جو ہے وہ سیدہ ہے۔ کیا کہنے، اور اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ کامیابی کی کلید، کامیابی کی کنجی جو ہے وہ سیدہ ہے اور وہ ایک عورت ہے اور ایک وہ ماں ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ حسنین علیہ السلام کی کامیابی کا راز کون ہے؟ سیدہ ہے۔ یعنی جس رخ سے آپ دیکھیں سیدہ باوقار ہیں، باعظمت ہیں۔ اگر بیٹی کی صورت میں دیکھیں تو کس کی بیٹی ہیں؟ مرسل اعظم کی بیٹی ہیں۔ اگر آپ زوجہ کی کیفیت میں دیکھیں تو کس کی زوجہ ہیں؟ سرکار علی ابن ابی طالب کی زوجہ ہیں۔ اگر آپ ماں کی کیفیت میں دیکھیں، چونکہ یہ وہ 3 حصے ہیں جس کے لیے بتایا جاتا ہے کہ جب کوئی عورت، چونکہ جس زمانے میں سیدہ سلام اللہ علیہ نے اس کائنات کے آنگن میں قدم رکھا وہ زمانہ ایسا نہیں تھا تھروائی جیسا ہمارا زمانہ۔ اس زمانے میں عورت کو جو ہے وہ ایک گری ہوئی نگاہ سے، ایک ایسی نگاہ سے کہ جہاں اس کی کوئی عزت نہ ہو، اس کی کوئی آبرو نہ ہو، اس کی کوئی اہمیت نہ ہو، اس کا کوئی وقار نہ ہو، جہاں انسان اپنی بیٹیوں کو دفن کر کے فخر کر رہا ہو کہ میں نے اپنی بیٹی کو دفن کیا ہے، ایسی کیفیت میں پروردگار عالم نے پیغمبر اسلام کو بیٹی دی ہے۔ کیا کہنے، یقیناً، اور اس بیٹی کے ملنے پر مصطفیٰ کا شکر ادا کرنا، یہ پوری دنیا کو ایک پیغام ہے کہ دیکھو بیٹیاں دفن کرنے کے لیے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اس معاشرے کی بات اگر کی جائے تو یقیناً یہ خلقت کا ایک وہ ہے، تو اب ایسی ذات مقدس جو ہمارے درمیان ایک عورت کی شکل میں، ایک خاتون کی شکل میں، اور ساری نہ صرف خواتین کی مثال رہے ہیں بلکہ ان مردوں کے لیے بالکل سارے سب کے لیے، تو اب اس کی تخلیق کے بارے میں اگر آگا ہمیں بتایا جائے اور تمام ناظرین کو بھی، تو شاید اس موقع کے لیے مناسبت سے سب سے بہترین بات۔ دیکھیے ہماری خلقت میں اور ائمہ کی خلقت میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ جی، قرآن نے جو انسان کی خلقت پہ بات کی ہے وہ قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے مرد اور عورت کے جوہر حیات سے انسان کو پیدا کیا۔ جی، مگر اگر آپ ان ذوات مقدسہ کے لیے تصور پیدا کریں گے تو یہ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم نے ان کو کسی جوہر سے نہیں اپنے نور سے پیدا کیا ہے۔ بے شک بے شک۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ سیدہ کا وجود کب سے ہے تو یہ تو ہماری تاریخ کی وہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ 20 جمادی الثانی سے ہے۔ نہ، جس دن سے نور مصطفیٰ ہے اس دن سے نور فاطمہ ہے۔ کیا کہنے، یہ اس دنیا میں آنے کا ایک راز ہے، ایک ظاہری آمد ہے سیدہ سلام اللہ علیہ کی جو آج ہم جشن منا رہے ہیں، ورنہ یہ کائنات نہیں تھی، سیدہ تھیں۔ یہ کائنات نہ ہوگی، سیدہ ہوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ سبب خلقت کائنات ہے، سیدہ پہلے ہے، کائنات بعد میں ہے۔ تو اگر سیدہ سلام اللہ علیہ کی وجود پر بات کی جائے اور ان کی ولادت پہ بات کی جائے تو اب یہ سمجھیے کہ میں آپ کو ایک مثال دوں کہ پروردگار عالم نے ایک نظام رکھا ہے اپنے اور رسول کے درمیان جسے جبرائیل کہا جاتا ہے۔ جی،
جبرائیل جب بھی پیغمبر اسلام کے پاس آیا کوئی نہ کوئی پیغام لے کے آیا، اور کوئی نہ کوئی پیغمبر اسلام کے لیے بشارت لے کے آیا یا حکم خدا لے کے آیا۔ یا رسول اللہ پروردگار عالم کا یہ حکم ہے، یا رسول اللہ پروردگار یہ چاہ رہا ہے، پروردگار یہ خواہش کرتا ہے، اس طریقے کے۔ مگر تاریخ کہتی ہے کہ ایک رات پروردگار عالم نے پیغمبر کو وہاں بلایا، جی، جسے ہم شب معراج کہتے ہیں، اور شب معراج میں جانے کے بعد پیغمبر اسلام کو ایک سیب پیش کیا گیا۔ علماء کا کہنا یہ ہے کہ نور فاطمہ اس سیب میں تھا، جی، نور فاطمہ اس سیب میں تھا۔ اچھا، دوسرا بالکل اس سے ملتا ہوا جملہ یہ ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اے سیدہ، جب میں اس سیب کی خوشبو محسوس کرنا چاہتا ہوں کہ جو پروردگار عالم نے جنت میں مجھے دیا تھا، تو میں تمہاری خوشبو سونگھتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جو خوشبو سیب کی تھی وہی خوشبو تمہارے وجود کی ہے۔ جی، سیدہ کی ولادت جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہوئی جیسے عام لوگوں کی ہوتی ہے، نہ نہ، وہ ایک پورا پروٹوکول تھا۔ پروردگار عالم نے پیغمبر اسلام کو بلایا، نور فاطمہ دیا۔ بس یہ سمجھیے کہ پورا قرآن مصطفیٰ تک چل کر آیا ہے، جی، مصطفیٰ سیدہ تک چل کر گئے ہیں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی یہ سمجھے پورا قرآن مصطفیٰ کے لیے اوپر سے نیچے کی طرف آیا ہے، اور مصطفیٰ سیدہ کو لینے کے لیے نیچے سے اوپر کی طرف گئے، جسے ہم معراج کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ پوری ایک روایت ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے لیے، چونکہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے ایسا نہیں ہے کہ ایک ماں بننا آسان تھا، نہ نہ نہ۔ جس وقت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی، اس وقت عرب کی تمام خواتین نے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ جی، وہ ایک ایسا وقت ہے کہ جب ہر خاتون کو عموماً جب ایسے وقت میں ہوتی ہے یا بچے کی ولادت ہونے والی ہوتی ہے تو محلے کی اطراف کی خواتین آ جاتی ہیں۔ کس لیے آتی ہیں؟ کیونکہ جانتی ہیں کہ اس وقت جو ہے ایک خاتون کے درد کو، ایک خاتون کی ضرورت کو ایک خاتون سمجھ سکتی ہے۔ یقیناً۔ مگر آپ جا کے دیکھیے تاریخ میں سب لوگوں نے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا کیا کیا؟ بائیکاٹ کر دیا، ملنا بند کر دیا۔ لوگوں نے جناب خدیجہ کے پاس آنا جانے سے انکار کر دیا، لوگوں نے اپنی بیویوں کو بھیجنا منع کر دیا۔ اب کیا کریں گی جناب خدیجہ؟ مگر جناب خدیجہ نے کہیں فریاد نہیں کی، نہیں کہا بھائی میری مدد کے لیے آؤ، میں اس حالات میں ہوں، میں باردار ہوں، میرے شکم میں ایک بچی ہے، نہ نہ نہ، کچھ نہیں کیا نہ۔ چونکہ جانتی تھی کہ میں جس کی زوجہ ہوں وہ رسول ہے، واہ 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 واہ، اور یہ بچہ جو میرے شکم میں ہے یہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ اس لیے کہ معمولی اگر ہوتا تو پھر وہ روایت کہاں لے جائیں گے کہ جناب خدیجہ نے اکثر پیغمبر اسلام سے فرمایا یا رسول اللہ یہ جو بچہ میرے شکم میں مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ آیا دنیا میں ہزاروں عورتیں مائیں بنی ہیں، مگر کیا کسی بچے نے اپنی ماں سے شکم مادر سے کلام کیا؟ نہ نہ۔ یہ اسی گھرانے میں آپ کو ملے گا یقیناً کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا شکم جناب خدیجہ میں، اور جناب خدیجہ کہہ رہی ہیں کہ یہ بچہ جو میرے شکم میں یہ مجھ سے بات کر رہا ہے۔ یا پھر اگر آپ مولا کائنات کے لیے جائیں گے اور پوچھیں گے کہ جب بھی پیغمبر اسلام آیا کرتے تھے تو جناب فاطمہ بنت اسد کھڑی ہو جایا کرتی تھی، تو خواتین نے کہا کہ یہ تو بچہ ہے، تم اس کو پال رہی ہو، پھر بھی تم اس کے احترام میں اٹھتی ہو۔ فرمایا نہیں، یہ جو بچہ میرے شکم میں یہ مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں محمد کی تعظیم کے لیے اٹھوں۔ اس کے بعد آپ آگے بڑھیں، خالی جناب خدیجہ جناب سیدہ تک نہیں ہے، باقاعدہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے مولا پیغمبر اسلام سے فرمایا یا رسول اللہ بابا یہ جو بچہ میرے شکم میں ہے امام حسین کے لیے، جی، یہ مجھ سے فریاد کرتا ہے، یہ مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ اور وہ ایک اگر ہم یہاں تذکرہ کریں گے تو مقتل کی طرف چلے جائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، جی، یہ کوئی عام شخصیتیں نہیں ہیں، یہ کوئی عام افراد نہیں ہیں، ان کا نظام الگ ہے۔ انکار کر دیا۔ پروردگار عالم نے کائنات کی عظیم ترین خواتین کو جناب خدیجہ کی خدمت کے لیے بھیجا۔ کیا کہنے۔ آپ یہ دیکھیے کہ بائیکاٹ کس خاتون کا کیا جا رہا ہے، کون ہے وہ؟ آیا کوئی میرے گھر کی خاتون ہے، آپ کے گھر کی خاتون ہے، کسی معمولی گھر کی خاتون ہے؟ نہیں، ملیکۃ العرب ہے۔ جناب خدیجہ کوئی معمولی نہیں تھی، ملیکۃ العرب تھی۔ یقیناً آپ اگر عربی فارسی کتابوں کو چھوڑ کے اگر آپ اردو کتابوں کو بھی پڑھیں گے تو بات مل جائے گی کہ جناب خدیجہ اس زمانے کی سب سے بڑی تاجر تھیں، اور تاجر کوئی معمولی نہیں تھی۔ 80,000 اونٹوں پر جن کا مال تجارت جاتا تھا، کیا کہنے۔ 80,000 اونٹ جس کے تجارت کے مال کو لے کے جا رہے ہوں،
یعنی پہلا اونٹ شام میں داخل ہوتا تھا، آخری مکے سے نکلتا تھا. اتنی بڑی قطار کس کیفیت کی ملکہ ہوں گی. اگر میں ایک جملہ اور آگے بڑھ کے کہوں، جس کا مقروض ہر سردار تھا، جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ ہم سردار ہیں، ہم امیر ہیں، ہم یہ سب خدیجہ کے مقروض تھے. یقیناً خواتین نے اس کا بائیکاٹ کیا. اس کا مطلب سمجھے آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ انسان چاہے وہ کسی بھی منصب پہ ہو، جب حق کی حمایت میں کھڑا ہوگا تو اس کا بائیکاٹ ہوگا. کیا کہنے. آپ اسے دیکھیے، آج آپ دیکھیے پوری دنیا نے جو ہے ایک ملک کا بائیکاٹ کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ کس وجہ سے کیا ہے؟ کیونکہ حق کے لیے کھڑا ہے. آپ جائیے پاکستان میں اور جہاں جہاں تشیع زندگی گزار رہے ہیں، ایک آسان طریقہ، ان کا بائیکاٹ کر دو، نہ ان سے کچھ لو نہ انہیں کچھ دو. کیوں؟ کیونکہ حق کے لیے کھڑے. وہ حق کیا ہے؟ سیدہ سلام اللہ علیہا کا جو بائیکاٹ کیا گیا، کیوں کیا گیا؟ جناب خدیجہ کا جو بائیکاٹ کیا گیا، کیوں کیا گیا؟ ہمارا اور آپ کا جو بائیکاٹ کیا جاتا ہے، کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حق کے ساتھ ہیں. وہ حق کیا ہے؟ آیا وہ حق کیا ہے؟ اس حق، وہ ایسا کون سا حق ہے کہ جو صرف ہم ہی جس کے لیے ساتھ کھڑے ہیں؟ آیا وہ قرآن ہے؟ نہ کلام اللہ ہے. آیا وہ کعبہ ہے؟ بیت اللہ ہے. آیا وہ رسول ہے؟ نہیں، رسول اللہ ہے. اگر آپ اس پہ دیکھیں تو پھر پورا عالم اسلام کا بائیکاٹ ہونا چاہیے. بھائی اگر ہمارا بائیکاٹ اس لیے ہے کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ ہیں، تو بائیکاٹ ہمارا ہو رہا تو سب کا ہونا چاہیے. آیا ہم اللہ کے ساتھ ہیں اس لیے تو سب کا ہونا چاہیے. قرآن مجید کے ساتھ ہے. اس کا مطلب یہ کہ کوئی چیز ان سب سے الگ ہے، اللہ سے، رسول اللہ سے، بیت اللہ سے، کلام اللہ سے الگ ہے. وہ چیز ہے جو میرے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی ہے، جس وجہ سے ہمیں شکار بنایا جا رہا ہے، جس وجہ سے جناب خدیجہ کو، اس چیز کا نام ہے ولایت علی. ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. پوری دنیا میں جو آج شیعت مصیبتوں کا سامنا کر رہی ہے، کس وجہ سے کر رہی ہے؟ ولایت علی کی وجہ سے. یقیناً. ورنہ کیا یعنی سبب آدمی تصور نہیں کر سکتا. اگر آپ کے گھر میں مثلا ایسا وقت آ جائے ولادت کا، خاندان کی کوئی عورت نہ ہو، پڑوس کی عورتیں آ جاتی ہیں، اطراف کی محلے والی آ جاتی ہیں، مگر نہیں. آیا رسول اللہ کسی کے دروازے پہ گئے؟ نہیں، یقین تھا کہ خدا مدد کرے گا. اگر بہت خوبصورت بات کہی. ہمیں یقین رکھنا ہم شہزادی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے بارے میں اگر بات کریں تو قرآن نے تو کوئی نشاندہی دی ہوگی، قرآن نے تذکرہ کیا ہوگا. قرآن نے کیا ہے، اور اس انداز میں کیا ہے کہ آپ یعنی اگر ہم سوچیں تو یہ سند ہے جناب خدیجہ کے لیے. قرآن کہہ رہا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا. اے محمد، جب ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو کیا ہم نے آپ کو غنی نہیں کیا؟ کیا کہنے. یہ آیت نہیں ہے، یہ سند ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے لیے. کون کس کو غنی بنا رہا ہے؟ اللہ محمد کو غنی بنا رہا ہے. تو کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ جبرائیل آسمان سے جو ذوالفقار لے کے آئے تھے کوئی مال کی تھیلی لے کے آئے؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ جو آیتیں لے کے آ رہا تھا وہ مال لے کے آیا؟ کبھی کسی نے دیکھا کہ کوئی صندوق لے کے آئے ہو یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو دولت بھیجوائی؟ یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دولت دنیا سے مصطفیٰ کو ملی ہے، مگر وہ کس نے دی ہے؟ وہ کس کا مال تھا کہ جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا. اے محمد، جب ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا. وہ کس کا مال ہے؟ وہ مال خدیجہ تھا. بے شک. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کا مال اتنا پاک تھا اور اتنا طیب و طاہر تھا کہ اسے اسلام نے بھی قبول کیا ہے، رسول اسلام نے بھی قبول کیا ہے. ورنہ آپ جا کے دیکھیں دنیا تاریخ میں مل جائے گا کہ جب پیغمبر اسلام ہجرت کرنے لگے تو ایک صاحب اپنی اونٹنی لے کے آئے. یا رسول اللہ یہ لے لیجیے. فرمایا نہیں. کیوں؟ اب میں آپ کو اپنی زبان میں کہا، اس لیے کیونکہ بلیک منی کی ہے. کیا کہنے. واہ 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 واہ. کالا دھن اس میں استعمال کیا گیا ہے، میں نہیں لے سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ جو انکار کر دے کہ مجھے نہیں چاہیے، وہ سب کیا ہے؟ وہ بلیک منی ہے. اور جو مصطفیٰ لے لے، مہر صادر ہو گئی کہ یہ بلیک منی ہے. ہاں وہ بلیک منی ہے. مگر جو مصطفیٰ قبول کر رہا ہے، جس کے لیے پیغمبر نے کہا کہ دو، اور قرآن سند دے رہا ہے کہ ہم نے آپ کو غنی بنایا، اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے اطہر بھائی، میں آپ کو ایک جملہ کہوں گا. لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی اور بیویاں بھی تھیں، جی، پھر ان کا احترام اتنا کیوں نہیں ہے؟ تو یہ مجھ سے نہ پوچھیں آپ، یہ خود پیغمبر اسلام نے اس کا جواب دیا. جب پیغمبر کی ایک لاڈلی زوجہ نے جا کے پیغمبر سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کیوں خدیجہ کا تذکرہ کرتے ہیں؟ وہ تو بوڑھی تھیں، ان کے تو یعنی دانت بھی سلامت نہیں تھے. تو آپ نے فرمایا کہ جو چیز خدیجہ نے مجھے دی وہ کسی اور نے نہیں دی. کیا کہنے، کیا کہنے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کا کیا دیا؟ فرمایا کہ جب میں تنگ دست تھا تو خدیجہ نے اپنے خزانے کا دروازہ کھول دیا، کسی اور نے نہیں کیا.
اس کے بعد فرمایا کہ جب پورا دنیا عرب مجھے بانجھ ہونے کا تانا دے رہا تھا، جب خدیجہ نے مجھے سیدہ جیسی بیٹی عطا کی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر اب میں معذرت خواہی کے ساتھ، یہ پروگرام ٹی وی پہ جا رہا ہے، اگر کوئی خاتون رسول اللہ کو بیٹی دیتی خدیجہ کے علاوہ، جی، تو افتخار کے طور پر وہ اپنا نام پیش کر دی کہ خالی خدیجہ تھوڑی ہے، فلاں نے بھی تو دیا ہے، جی، بھئی آپ کے ہاں فلاں سے بھی تو اولاد ہے، فلاں سے بھی تو اولاد ہے، فلاں سے بھی اولاد ہے، مگر نہیں، ان کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر کی فقط ایک ہی بیٹی تھی، اکلوتی، اور وہ سیدہ تھی، جزاک اور وہ اللہ۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا اب ہم شہزادی کا اگر تذکرہ کریں، کیونکہ اگر ہم تاریخ کو دیکھیں، تاریخ کے تمام اوراق کو پلٹیں، تو کبھی بھی چاہے کسی بھی نبی کا تذکرہ ہو، چاہے کسی بھی رسول کا تذکرہ ہو، اس نے اپنی بیٹی کو ام ابیہا لقب سے نہیں نوازا نہیں، ہوگا۔ نہیں، کسی اب یہ لقب جو ہے یہ تاریخ کے کن گوشوں سے لگا، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ جس کے اوپر وحی کا پہرا ہے، بالکل خدا خود کہہ رہا ہے کہ میرا حبیب کلام ہی نہیں کرتا۔ تو اب اس ام ابیہا کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ام جو کہتے ہیں وہ ماں کو کہتے ہیں، جی، ام الکتاب، ام القرآ، اسی طریقے سے ام ابیہا یعنی اپنے باپ کی ماں۔ ماں، آیا یہ لقب کوئی کسی کو نہیں دے سکتا۔ اب سیدہ سلام اللہ علیہ کو پیغمبر فرما رہے ہیں کہ ام ابیہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں پیغمبر اسلام نے وہ صفات دیکھے ہیں، وہ کمالات، وہ کیفیت دیکھی ہے کہ جب پیغمبر اسلام نے جملہ کہا، اس لیے کہ کہنے والا کوئی مجھ جیسا نہیں ہے جی، کہ کوئی مولوی ہو یا شاعر ہو جس نے جذباتی کیفیت میں کہہ دیا ہو، نہیں، آپ نے خود فرمایا ابھی، وہی کا تالا ہے، جی، یہ وہی بولتا ہے جو وہی ہوتی ہے۔ اب اگر پیغمبر فرما رہے ہیں کہ فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ سلام اللہ علیہ کے اندر کہیں نہ کہیں وہ کمال پوشیدہ ہے، وہ راز پوشیدہ ہے کہ جو ایک ماں کے اندر ہوتا ہے۔ جی، اب آپ اٹھا کے دیکھیے، جس وقت پیغمبر اسلام تبلیغ دین کرتے تھے اور پیغمبر اسلام کو زخم لگتے تھے اور پیغمبر اسلام کا جسم جو تھا وہ زخمی ہوا کرتا تھا، کون کرتا تھا؟ پیغمبر کی تیمارداری، پیغمبر کی خدمت، پیغمبر کے حوصلے کو بڑھانا، وہ کون تھا؟ وہ اس ذات کا نام جناب سیدہ سلام اللہ علیہ۔ سبحان اللہ۔ جب آپ آیا کرتے تھے، واقعاً ایک مبلغ کے لیے، ایک تبلیغ کرنے والے کے لیے سب سے سخت مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ جب وہ پورے سماج سے ٹکرا کے اپنے گھر میں آتا ہے۔ جی، اگر اس وقت اس کا کوئی حوصلہ بڑھانے والا نہ ہو تو شاید وہ اگلے دن وہ کام نہ کرنے پہ آمادہ ہو۔ کیوں؟ وہ کہے گا کہ نہیں، مگر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جب گھر میں آتی تھی اور دیکھتی تھی کہ باپ زخمی ہے، باپ اداس ہے، باپ کا دل جو ہے وہ ڈوبا ہوا ہے غم میں، مصیبتوں میں گرفتار ہے، تو آپ اپنی باتوں سے پیغمبر اسلام کو وہ قوت بخشتی تھی کہ پیغمبر پھر اگلے دن اسی کیفیت کے ساتھ آمادہ ہو جاتے۔ کیا کہیں، یہ کام کون کرتا ہے؟ یہ ایک ماں کرتی ہے۔ یقیناً۔ پیغمبر نے فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، یعنی فاطمہ کے اندر وہ کمالات ہیں، وہ سنجیدگی ہے، وہ بزرگی ہے کہ جو ایک ماں کے اندر ہوتی ہے۔ ہم تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو یہ سوچتے تھے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ آپ ام الائمہ ہیں، اماموں کی ماں ہیں، جی، مگر پیغمبر ایک قدم آگے بڑھ گئے۔ پیغمبر نے کہا نہیں، فاطمہ تو میری بھی ماں ہے، ام ابیہا ہے۔ کیا کہنے سے، یہ ایک راز الہی ہے، یہ حجاب الہی ہے، یہ مشیت الہی ہے، سیدہ کا وجود۔ اگر میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اتر بھائی، جی، بسم اللہ۔ دیکھیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کائنات میں مولا کائنات سے پوچھا گیا کہ سیدہ کے لیے ایک جملہ فرمائیں، تو آپ نے فرمایا سیدہ اس پھول کی مانند ہے کہ جو جنت سے آیا، کچھ دیر کے لیے رہا اور پھر واپس جنت چلا گیا، مگر اس کی خوشبو قیامت تک کے لیے محسوس کی جائے گی۔ یہ کس کا جملہ ہے؟ خطیب کا نہیں ہے، مولا کائنات کا۔ ایک پھول ہے جو آسمان سے آیا اور تھوڑی دیر رہا پھر واپس چلا گیا، مگر اس کی خوشبو قیامت تک محسوس کی جائے گی۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے زندگی نہیں تھی، ایک محض تھا، یقیناً، اس لیے کہ آپ کی کل حیات طیبہ 18 برس ہے۔ 18 برس میں اگر ہم اپنے سماج میں دیکھیں گے تو آدمی یہ بھی نہیں طے کر پاتا کہ مجھے کرنا کیا ہے، اور اس 18 سال کی کیفیت میں، 18 سال کی عمر میں آپ نے اپنے آپ کو اس سرحد پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ اب اگر دیکھا جا رہا ہے تو جتنی خواتین ہیں سب سیدہ کے پیچھے ہیں، سیدہ سے آگے کوئی نہیں ہے۔ بے شک،
سیدہ کے پیچھے ہیں اور کوئی سیدہ سے آگے ہونا بھی نہیں چاہتا، اس لیے کہ جانتے ہیں کہ ہمارا افتخار، ہمارا شرف سیدہ کے پیچھے رہنے میں ہے، سیدہ سے آگے آنے میں نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ اگر کیونکہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور ایک خوبصورت گفتگو ہے جو ہم آپ کے اپنے درمیان سے تمام ناظرین تک پہنچانے کی سعادت بھی حاصل کریں۔ میرا اب سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک اور حدیث ہے حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ فاطمہ بضعۃ منی، اس حدیث کے تفصیل میں اس لیے جانا چاہوں گا کہ اس کے بعد جو آپ نے ارشاد فرمایا جس نے فاطمہ کو اذیت دی، یہ جملہ کس حد تک ہے اور کیسے عالم اسلام کو اس تک پہنچایا جائے گا؟ کیونکہ وہ نبی کریم جو آخری امت کے ہر امور تک ہر چیز کو جانتا تھا، پہچانتا تھا، وہ اس حدیث کو کہہ رہا ہے تو اس کے پیچھے بھی پوری ایک تفسیر اور ایک تاریخ ہے۔ دیکھیے اطہر بھائی، یہ جو حدیث ہے یہ الحمدللہ صرف تشیع کی کتابوں میں محفوظ نہیں ہے، جی یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ بالکل، اس کو برادران اہل سنت نے بھی لکھا ہے، اور برادران کی جو صحیح کتابیں ہیں اس میں بھی اس روایت کو لکھا گیا ہے کہ پیغمبر نے، مرسل اعظم نے فرمایا ہے کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے اسے راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا۔ پیغمبر اسلام اس ذات کا نام ہے کہ جو حضرت آدم سے لے کے اور قیامت تک کے حالات سے واقف ہیں۔ یقیناً اگر آپ پیغمبر کی زندگی کو دیکھیں جو وقت آخر کی زندگی تھی تو آپ نے مولا کائنات سے کچھ راز و نیاز کیے ہیں۔ مثلا اپنی امت مسلمہ کے لیے کہا کہ اگر یہ تم پر چاہے جتنا بھی ظلم کریں اور تمہارے خلاف چاہے جتنے ہی اقدامات کریں اور کتنی ہی آوازیں بلند کریں، مگر علی تم کبھی ان کے خلاف نہ جانا اور ان کے خلاف قیام نہ کرنا اور اپنی تلوار کو نہ نکالنا۔ جی یہ کس لیے سمجھا رہے ہیں؟ یہ اس لیے سمجھا رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے رہیں کہ ایک شیر خدا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام کے بعد مولا کائنات کے گلے میں رسی ڈالی گئی، اگر پیغمبر کی وہ وصیت نہ ہوتی اور پیغمبر کی وہ نصیحت نہ ہوتی تو کیا دنیا عرب میں کوئی آدمی ایسا انسان پیدا ہوا تھا کہ جو مولا کائنات کے گلے میں رسی ڈال دیتا؟ نہیں، یقیناً۔ آپ جا کے دیکھیے تاریخ میں آپ کو ملے گا کہ جب وہاں یہ ہوا کہ کون جائے گا سیدہ کے دروازے پہ، کون جائے گا علی سے بیعت لینے، تو ایک صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ہم جائیں گے۔ کہ کیسے ممکن، کیسے ہے؟ علی شیر خدا ہے۔ فرمایا نہیں، مصطفیٰ نے وعدہ لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے اب پیغمبر جا رہے ہیں تو دو لوگوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، جی مردوں میں علی ہے، خواتین میں فاطمہ ہے۔ جی تو اب علی کو تو سمجھا دیا کہ علی تم ہے میرے بعد، مگر اب فاطمہ کو کیسے دلاسا دیں گے؟ یہ حدیث نہیں ہے، یہ مرہم ہے زخم فاطمہ کے لیے۔ کیا اے بی بی تیری بیٹی، تیری ناراضگی نہیں ہے، یہ میری ناراضگی ہے، کیا کہنا، یہ میری ناراضگی نہیں ہے، خدا کی ناراضگی ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی جو جس سے تو ناراض ہے فقط تو ناراض نہیں ہے، میں ناراض ہوں، اور جس سے میں ناراض ہوں وہ فقط میں ناراض نہیں ہوں، خدا بھی ناراض ہے۔ یہ حدیث نہیں ہے، یہ عالم اسلام کے لیے ایک پیمانہ ہے، ایک کسوٹی ہے کہ رضاعت فاطمہ رضاعت الہی ہے، بے شک بے شک، جس سے فاطمہ راضی ہے دراصل رضی اللہ ہی وہ ہے۔ یقیناً سبحان اللہ۔ بالکل وقت اجازت نہیں، طرف میں بہت تیزی سے میں چاہوں گا کہ اس جملے کو آپ مکمل کریں کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے آج اس بابرکت موقع پر، ولادت باسعادت شہزادی کونین کے موقع پر ایک میسیج ہو جو ہمارے معاشرے کے ان تمام بچیوں کے لیے ہو کہ کس طریقے سے اپنے معاشرے کو بہت خوش نما، خوش کردار اور خوش اخلاق کے ساتھ آگے بڑھائیں تاکہ معاشرہ جنت نشین ہو جائے۔ دیکھیے میں آج کے اس پروگرام کے حوالے سے صرف ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گا کہ مولا کائنات جو ہیں وہ گئے ہوئے ہیں یہودی کے باغ میں جی مزدوری کرنے کے لیے، اور جناب سلمان ساتھ میں ہیں۔ جب آپ وہاں سے مزدوری 3 دن حضرت نے وہاں لگائے اور 3 دن مزدوری کی، اب 3 دن کے بعد مولا کائنات واپس آ رہے ہیں، کہاں؟ گھر میں۔ جی جب گھر میں آ رہے ہیں تو ابھی راستے میں تھے کہ ایک فقیر مل گیا، آپ نے جو کچھ کمایا تھا وہ اس کے حوالے کر دیا۔ جب آپ نے حوالے کیا تو جناب سلمان فارسی نے سوال کیا، مولا آپ نے سب کچھ تو اسے دے دیا، جی اب گھر جائیں گے تو کیسے جائیں گے؟ اس لیے کہ آپ کے گھر میں آپ کے بچے فاقے سے ہیں، بھوکے ہیں، وہاں بھی تو انتظام کرنا ہے، تو اب آپ کیسے سمجھائیں گے؟ تو مولا کائنات کا ایک جملہ ہے جو قیامت تک کے لیے ہر خاتون کے لیے نمونہ ہے۔ کیا کہنے؟ فرمایا سلمان مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کیونکہ میرے بچوں کی تربیت فاطمہ نے کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بچوں کی تربیت فاطمہ نے کی ہے،
اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ میری اہلیہ نے، میری زوجہ نے، رسول کی بیٹی نے بچوں کو جو تربیت دی ہے وہ صبر کی تربیت دی ہے. کیا کہنے. وہ مصیبتوں میں صبر کی تربیت دی ہے، وہ غربت میں صبر کی تربیت دی ہے. ان کے چہرے پہ شکن نہیں آئے گی. تربیت سیدہ کی ذات میں پنہا ہے. آج اگر خاتون اپنی زندگی کو بہترین بنانا چاہتی ہے تو وہ صرف سیدہ کی ذات سے تربیت لے. واہ 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 واہ. بیٹی کی صورت میں تربیت لے، زوجہ کی صورت میں تربیت لے، ماں کی صورت میں تربیت لے. اس لیے کہ سیدہ نے 18 برس کی عمر میں ان تینوں کیفیتوں میں اپنے آپ کو ثابت کیا. سیدہ نے کہا کہ اگر تم مجھے بیٹی کے روپ میں دیکھنا چاہو گے تو مجھ سے بہترین کوئی بیٹی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بیٹی کو ایسا ہونا چاہیے کہ جیسی سیدہ ہے. کیا کہنے. سیدہ نے زوجہ کی کیفیت میں وہ کمال حاصل کیا کہ آج تک مولا کائنات نے کا جملہ موجود ہے کہ مجھے افتخار ہے کہ اللہ نے 4 چیزیں مجھے ایسی عطا کی کہ جو کائنات میں کسی اور کو نہیں عطا کی. بے شک. ان میں سے جو آخری چیز تھی جس پہ حضرت علی نے سب سے زیادہ افتخار کیا وہ کیا تھا؟ فرمایا کہ جیسی زوجہ مجھے ملی ویسے کسی کو نہیں ملی. کیا کہنے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر زوجہ ہو اور سیدہ کے کردار سے متاثر ہو تو واقعاً زندگی بھر اس کا شوہر اس پر افتخار کرے گا. واہ واہ واہ. اور پھر ماں کے لیے اللہ اکبر، سیدہ نے وہ کردار چھوڑا کہ ناممکن ہے کہ کوئی اس کو ہٹا سکے یا اس کو ہلا سکے. بھئی جس کے تربیت یافتہ حسنین ہو. کیا کہنے. کیا کہنے. اور میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں. معصوم نے فرمایا کہ ہمارے شیعوں کے بچوں کی تربیت کون کرتا ہے؟ پوچھا کہ مولا کون کرتا ہے؟ فرمایا ہماری جدہ فاطمہ کرتی. کیا کہنے. کیا. یاد رکھیے گا اگر آپ اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتی ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے صدقے میں تو ان کی زندگی کو سنیں نہیں، اس پر عمل کریں. اس لیے کہ ایک بہترین زوجہ، بہترین ماں، بہترین بیٹی وہ صرف سیدہ کی ذات ہے. یقین. ایک جملہ میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں اور تاکہ پروگرام ختم ہو جائے. ہمارے یہاں اکثر اختلافات جو گھروں میں پیدا ہوتے ہیں شوہر اور بیوی کے درمیان وہ ہوتے ہیں گھر سے باہر نکلنے پہ. جی. آپ کب گئے، کب آئے، کیوں گئیں، کیوں آئیں، کس کے ساتھ گئیں. یہ اگر عورت اپنی زندگی میں صرف سیدہ کی ذات کو اس چیز میں نمونہ بنا لے کہ مجھے کب جانا ہے اور کیسے جانا ہے تو خدا کی قسم کسی گھر میں اختلاف نہ ہو. کیا کہنے. اس لیے کہ سیدہ چند مقامات ہیں کہ جہاں گھر سے باہر نکلی ہے مگر کوئی تاریخ نہیں ہے جس میں مباہلہ مہم ہے. بھائی سیدہ جو نکلی ہیں شاید اگر آپ انگلیوں پہ گنائیں تو 10 سے 11 مقام ہوں گے. آپ اس حج کے لیے نکلی جو حج واجب تھا، جی، جسے حج الوداع کہا جاتا ہے، جس میں واقعہ غدیر ہوا ہے. مگر کیفیت کیا ہے؟ ساتھ میں رسول بھی ہیں، ساتھ میں علی بھی ہیں. آپ مباہلہ میں گئیں تو کیفیت کیا ہے؟ کیا کہنا. ساتھ میں رسول بھی ہیں، ساتھ میں علی بھی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی بیٹی بتانا چاہتی ہے کہ اگر تم اختلافات سے اپنی ذات کو بچانا چاہتی ہو تو ہر عورت پر واجب ہے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلے تو 2 صورتوں میں نکلے، یا اپنے باپ کے ساتھ نکلے یا شوہر کے ساتھ. کبھی اختلاف نہیں ہوگا. اس لیے کہ سیدہ کی ذات ہمیں متحد کرنے آئی ہے، اختلاف ہمارے درمیان پیدا کرنے نہیں آئی. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یقیناً وقت نے ہمیں اجازت نہیں دی لیکن کیونکہ یہ اتنی خوبصورت گفتگو تھی ہم یہ چاہ رہے تھے کہ یہ گفتگو یوں ہی چلتی رہے اور ہم آپ کو سنتے رہیں. شکریہ الحمدللہ. آپ کا. آج اس مبارک موقع پر ایک بار پھر اپنے وقت کے امام اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں اور تمام مومنین کی خدمت میں پھر سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہم سب کو سید عالمیان کی زندگی سے وہ تمام عبرتناک چیزیں ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام لوگوں کے لیے اور خاص طور سے خواتین اور ان بچیوں کے لیے جو ہمارے لیے بھی شاید ہمارے سماج کے لیے بھی آنے والے مستقبل میں ان کے رہنمائی کر سکتی ہوں، وہ اس ذات بابرکت سے کچھ نہ کچھ مشعلہ ضرور حاصل کرے. امید کرتے ہیں ناظرین کہ آپ اس طرح کے پروگرام سے جڑے رہیں گے اور آپ سے ایک اور گزارش ہے کہ ہمارا یہ چینل آپ ہی لوگوں کی مدد سے آگے بڑھ رہا ہے اور آپ کے تعاون سے آگے بڑھ رہا ہے اور آپ اپنا تعاون یوں ہی جاری رکھیے تاکہ ہم آپ کی دعاؤں اور آپ کے تعاون کے ذریعے سے اس طرح کے پروگرام بناتے رہیں اور ہماری کوششوں اور کاوشوں میں بھی اضافہ ہو جائے. ہمیں ہماری ٹیم کو ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے تاکہ ہم اس طرح کے پروگرام بنانے میں اپنی پوری کوشش صرف کر دیں. بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں علامہ آپ کا اور امید کرتے ہیں کہ ہم کسی اور موقع پر آپ کو پھر زحمت دیں گے اور اسی طرح کے پروگرام آپ کے ضمن میں پیش کریں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.